ہمارے لوگ ہماری کہانی. وہ سلیکون ویلی جیسی کانسیپٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے. ہمیں بزنس کلچر ڈیولپ نہیں کیا جاتا, ہمیں کھانے کی ٹیبل کے اوپر بزنس نہیں پڑھایا جاتا. میں شاید دنیا کا وہ واحد امپلائی ہوں گا کہ جو اپنے امپلائمنٹ کے اندر 1 گھنٹہ ایکسٹرا صرف یہ دیتا تھا کہ اس کمپنی کے اندر انوویشن آ سکے. پاکستان کی پہلی ریگولیٹری باڈی 2019 میں بنی PhD, جبکہ آئی ٹی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ 2000 سے کام کر رہے ہیں. آپ آئی ٹی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنانا چاہتے ہیں اور اب اسکل بیس اور آپ PhD سے رجسٹرڈ نہیں ہیں تو آپ کام نہیں کر سکتے. جو پوری دنیا کے اندر سافٹ اسکلز ہوں گی تو 10 سال کے اندر ہم اس کے اوپر گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھیں گے, آئی ٹی سافٹ ویئر ہاؤسز کے مالکان کے ساتھ بیٹھیں گے اور ان کو یہ کہیں گے کہ ہمیں بتاؤ تمہیں کیا پروڈکٹ چاہیے. PNY کانفرنس کا کیا پورا آبجیکٹو ہے؟ یار میں پورا ٹرپل ہیلکس ماڈل لانچ کرتا ہوں. میں گورنمنٹ کو بھی بلاتا ہوں, میں پرائیویٹ کو بھی بلاتا ہوں اور میں یوتھ کو بھی بلاتا ہوں, اور ان تینوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیتا ہوں اور اکٹھا کر کے میں ان کو کہتا ہوں کہ آپس میں ملو اور آپس میں بزنس اپرچونیٹی شیئر کرو. پھر میں نے ہم انڈسٹری کے ان لوگوں کو جو انسنگ ہیرو ہیں, جو سائلنٹ ہیرو, یہ بہت ضرورت ہے, ہم ان کو اسٹیج پر لا کے ان کو ایوارڈ دیں. ٹرو کنٹریبیوٹرز ہیں یہ اور سوسائٹی کے, صحیح معنی میں صحیح ہیرو کو سامنے لے کر آئیں. السلام علیکم, آئی ایم بلال احمد, لائف کوچ. آج ہم تھک بک کے پلیٹ فارم پہ بڑے زبردست گیسٹ کو لے کر آئے ہیں. آئی ٹی انڈسٹری کے اندر اس وقت ماشاءاللہ ہی از ڈوئنگ ونڈرس. آج آپ کو بڑی نئی نیوز بھی ان کے حوالے سے ملیں گی, کمنگ پروجیکٹس بھی ملیں گے, اور میرا خیال ہے بہت بڑی انسپریشن ہے ہماری یوتھ کے لیے. آج کی پوڈ کاسٹ کا ہم نے ایک اسپیشل سلوگن بھی ان کے لیے رکھا ہے, ہمارے لوگ ہماری کہانی. ہم اپنی کتابوں میں اپنے لوگوں کو کب لکھیں گے, ہم اپنے لوگوں کی باتیں اپنے لوگوں کو کب سنائیں گے. سو میرا خیال ہے وہاب یونس از دا بیسٹ ایگزامپل آف دس پرسپیکٹو کہ پلیز اپنی کہانی خود بنائیں, اپنی کہانی خود سنائیں. السلام علیکم, آپ سے کیسے ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور میرا خیال ہے آئی ٹی کے اوپر دس از آر فرسٹ پوڈ کاسٹ, اور اس میں آپ کو ہم نے انوائٹ کیا. تھینک یو فار بینگ ہیئر. آج ہم نے بات کرنی ہے وہاں بھائی اپنے لوگ اور اپنی کہانی. ہماری انسپریشن, یہ آپ نے بھی دیکھا ہے, میں نے بھی دیکھا ہے, ہمارے کلچر میں بہت ہم باہر کو سن چکے, بہت سی انسپریشن باہر سے لے چکے. ناؤ دس از دا ٹائم آئی تھنک اب ہم لوگ اپنے ہیروز کی بھی باتیں کریں, اپنے لوگوں کی باتیں کریں, اور اپنی کہانیاں اپنے لوگوں کو سنائیں. سو میرا خیال ہے یو آر دا بیسٹ ایگزامپل آف اٹ. تو اس لیے آج ہم نے آپ کو دعوت دی اس کے اوپر. میں اسٹارٹ کرنا چاہوں گا آپ کی جرنی سے کہ واٹس یور جرنی. ہم لوگ دیکھتے ہیں جب آئی ٹی پہ آج کل کانسیپٹ کیا ہے کہ میں صبح آئی ٹی شروع کروں, میں شام کو بلینئر ہو جاؤں. میں آج آپ سے یہ یوتھ کو یہ میسج دینا بھی چاہتا ہوں, اور آپ ان چیزوں کو ہمیں زیادہ ایکسپلور بھی کر کے بتائیں گے. کیا اتنا ایزی ہے کہ ہم اوور نائٹ ہی بن جاتے ہیں؟ اس کے لیے آپ کی جرنی کیا تھی, آپ نے شروع کہاں سے کیا یہ سفر کامیابی کا؟ تھینک یو سو مچ بلال بھائی. فرسٹ آف آل آپ کا بہت شکریہ. آپ کا جو سلوگن ہے, اس سلوگن کے اوپر میں کافی عرصے سے ہر جگہ پہ بات کرتا نظر آتا ہوں کہ ہم کب اپنے لوکل ہیروز کو ڈیولپ کریں گے. اگر ہم ایز اے پاکستانی نیشن بھی بات کریں تو ہم اگر کسی گورے کو یا کسی بھی ایسے بندے کو, ہمیں اس کو انسپائریشن ضرور رکھنا چاہیے, اس کی اسٹڈی ضرور کرنی چاہیے کہ وہ کس طریقے سے جرنی سے اوپر آئے, لیکن انوائرمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے. ان کے انوائرمنٹ اور ہمارے انوائرمنٹ میں زمین اسمان کا فرق ہے. وہ سلیکون ویلی جیسی کانسیپٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے. ہمارے پاس یہاں پر کوئی سلیکون ویلیز نہیں ہے. ایسے ہی ہمیں کوئی جو ہے اس طریقے سے انٹرسٹ فری لون نہیں دیے جاتے. ہمیں بزنس کلچر ڈیولپ نہیں کیا جاتا. ہمیں کھانے کی ٹیبل کے اوپر بزنس نہیں پڑھایا جاتا. ہمیں بکس پڑھائی جاتی ہیں, اور جو ہمیں بکس بھی پڑھائی جاتی ہیں وہ بھی ٹوٹلی فارنر بیسڈ جو ہے نا, وہ کانسیپٹ اور کیس اسٹڈیز ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بالکل یہاں پر آپ پیسہ کسی سے نکلوانا چاہیں اور کسی اور جگہ پہ پیسہ نکلوانا چاہیں تو زمین آسمان کا فرق ہے. زمین آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہے. وہاں کیونکہ وہاں پر جو ہے نا بیسکلی اتھارٹی ہوتی ہے. بالکل ایسے وہاں پر اسٹیٹ کام کرتی ہے. اسٹیٹ آپ کو بیک کرتی ہے. آپ نے زیبرا کراسنگ بھی کرنی ہے تو اس کے بھی لوگوں کو پتہ ہے. ہمیں تو یہاں پر یہ بھی نہیں پتا کہ جو لائنیں لگی ہوئی ہیں اس کا کانسیپٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو جب آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ بزنس کے اندر بھی کیسے ایسے ان کو کیسے فالو کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک, بالکل صحیح. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ لوکل ہیروز والا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے اندر ہمیں سب سے پہلے یہ پڑھنا چاہیے کہ لوکل لیول پہ آپ نے چھوٹے بزنس کو کیسے لے کر آنا اوپر. اب جو اس پہ آ جاتے ہیں جرنی کے حوالے سے, دیکھیں وہی والی بات, کوئی کسی قسم کی کوئی بیک نہیں تھی, کوئی اسٹڈیز نہیں تھی اس کے حوالے سے, کوئی سلیکون ویلی سے کسی قسم کی کوئی ٹریننگ نہیں تھی, کوئی بزنس آنرز کے ساتھ بیٹھ کے کوئی سٹنگ نہیں تھی. بس ایک چائے کے کپ کے اوپر ایک ڈسکشن ہوئی کہ یار لائف میں کیا اس کو ضائع کرنا ہے کہ یا اس کو آگے لے کے چلنا ہے.
ٹھیک ہے. تو اس کے اندر کانسیپٹ صرف یہ تھا کہ اس کو لے کے چلنا ہے. دیکھیں آپ کی وہی والی بات کہ اسٹرگل تو سب کو کرنی پڑتی ہے, اور وداؤٹ اسٹرگل اگر آپ کوئی چیز ون کر رہے ہیں تو اس کا کوئی مزہ نہیں ہے, اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. پلیٹ میں رکھ کے چیز اگر میں آپ کو دے بھی دوں نا تو وہ آپ کے لیے بیکار ہوگی. جب آپ اس کو اسٹرگل سے ون کریں گے نا اس کو آپ کو احساس بھی ہوگا. تو سب سے پہلے جو ینگسٹرز ہیں ان کے لیے صرف ایک ہی میسج میں دوں گا اس فیز کے اندر کہ پہلے جب اپنا سب سے پہلے ایک ویژن کھڑا کریں. آپ کو سب سے پہلے اپنا انٹرسٹ, اسٹڈیز آپ جو مرضی کریں, اسٹڈیز کا بزنس سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ بھی میں آپ کو کلیئر کر دوں. اسٹڈیز کا بزنس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لازمی نہیں ہے کہ آپ ایک اچھا MBA کر کے اور 4 CGPA لے کے آپ بہت بڑے بزنس مین بن جائیں گے, یہ ناممکن ہے. بزنس کا تعلق صرف اور صرف آپ کے مائنڈ سیٹ سے ہے, آپ کے ویژن سے ہے, آپ کے مائنڈ سے ہے, آپ کی اسٹرگل سے ہے کہ آپ مینٹلی کتنا اسٹرانگ ہے, کتنا کمیٹیڈ ہے اس پروڈکٹ کے ساتھ, یا کتنا کمیٹیڈ ہے آپ اس چیز کے ساتھ, آپ کا انٹرسٹ کتنا ہے. میں نے بھی جب اپنے کریئر کا سٹارٹ کیا تو میں نے انٹرسٹ بیس کریئر کا سٹارٹ کیا. میں جیسے آپ نے اپنے نا کام کے اندر انوویشن لے کر آنی پڑتی ہے. جاب کیا, جاب کے اندر جب میں جس جاب کے اندر میں گیا تو اس جاب کے اندر مجھے ٹریڈیشنل چیزیں نظر آئیں. یہ میں 2011-12 کی بات کر رہا ہوں. میں نے خود سے اپنے باس کو کہا, اپنے جو سینئر کو کہا, میں کہا سر ایک ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ کی ایک جو ہے نا سوشل میڈیا پوری دنیا کے اندر ایوالو ہو رہی ہے, پاکستان کے اندر اس وقت ایوالو نہیں تھی. تو میں نے خود سے انہیں کہا کہ سر میں کیونکہ مارکیٹنگ کا اسٹوڈنٹ ہوں, مجھے لگ رہا ہے کہ ہماری کمپنی جو ہے وہ اس چیز میں لیک کر رہی ہے. تو میرے باس نے میرے سے پوچھا کہ یہ ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ کیا ہوتا ہے. تو میں نے پھر ان کو بتایا کہ یہ جو فیس بک اور اس طرح کی سائٹس ہوتی ہیں, اس وقت انسٹاگرام نہیں آیا تھا, انسٹاگرام 2013 میں آیا تھا, تو وہ ایک ایوالونگ ٹائم تھا. واٹس ایپ بھی اتنا ایکٹیو نہیں تھا, وہ بھی اس وقت نہیں تھا. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے پھر اپنے باس کو بتایا, اور وہ ملٹی نیشنل کمپنی تھی, کہ سر یہ آپ چیز کو کانسیپٹ کو لے کر آئے. تو پھر اس نے کہا کہ یار مجھے لگ رہا ہے کہ شاید تم مجھے جو ہے نا کوئی پلے کر رہے ہو, تم اپنا جو ہے نا کام ایکچوئل نہ کرنے کے بجائے تو مجھے اس طرح. میں نے کہا سر آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ کام ڈسٹرب نہ ہو. میں کہا ہماری ٹائمنگ کیا ہے؟ کہتا ہے سر, میں نے کہا کہ ہماری ٹائمنگ کیا ہے؟ کہتے ہیں 9 to 6. میں کہا میں 8 بجے آؤں گا, میں 8 سے 9 بجے تک آپ کا ہی کام کروں گا, صرف آپ کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے. تو میں شاید دنیا کا وہ واحد امپلائی ہوں گا کہ جو اپنے امپلائمنٹ کے اندر 1 گھنٹہ ایکسٹرا صرف یہ دیتا تھا کہ اس کمپنی کے اندر انوویشن آ سکے. جبکہ وہ انوویشن میرے لیے تھی, وہ ان کے لیے نہیں تھی. میرا مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ میں اپنا بینیفٹ کر رہا ہوں, کیونکہ میں اس سے سیکھ رہا ہوں, مجھے سکھانے والا کوئی نہیں ہے, تو میں اس سے سیکھوں گا. تو میں 8 سے 9 ان کا سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی ڈیولپمنٹ کا کام کرتا تھا, جو میں نے پھر جب ان کو ڈیولپ کر کے ایک چیز دی تو وہ اس کو پھر وہ میرا باس اپنے CEO کے سامنے جب وہ کامیاب ہو گئی تو اس نے ایز اے پریزنٹ کیا کہ سر یہ ہمارے ڈپارٹمنٹ نے, اور اسٹار وہ اچیو کیا. تو پوری کی پوری کمپنی میں نے سوشل میڈیا پہ ٹرانسفارم کر دی. بالکل. اور وہاں بھی جو آپ بات کر رہے ہیں نا, اس میں کتنا بڑا میسج ہے یہاں پہ بچوں کے لیے واقعی, جو اس فیز میں آپ نے بات کی ہے کہ آپ 1 گھنٹہ خود زیادہ اسپینڈ کرنے کے لیے آپ نے انٹرسٹ شو کیا کہ میں کرتا ہوں. اور یہاں ابھی کیا ہو رہا ہے, جب بچے بہت زیادہ بلیم کرتے ہیں کہ جی پاکستان میں کچھ نہیں ہے, آپ خود آفیسز میں دیکھتے ہیں چیزیں کمپنی رن کریں. ہمارے یہاں پہ نئی یوتھ 9 بجے آتی ہے اور گھڑیاں دیکھتے ہیں شام کو 5 کب کب نکل جائے. نارملی یہ ہو رہا ہے. یہ کتنا بڑا ایک میسج ہے آپ کی اس جرنی بات میں کہ میں 1 گھنٹہ اضافی میں دیتا ہوں. یہ آپ نے اپنا خود ایک سیلف انٹرسٹ شیئر کیا نا, کوئی مانیٹری بینیفٹس نہیں آپ نے لیے اس کے, کوئی سیلری میں ریز آپ نے نہیں لیا. انہوں نے کہا میں 1 گھنٹہ تو جسٹ فار لرننگ, نیو تھنگس, نئی چیزیں ہیں, تو میں 1 گھنٹہ اپنا دے دیتا ہوں. میں یہ نہیں کہا کہ میں مطلب جو ہے کہ آپ کا بینیفٹ, میرا بینیفٹ ہے, کیونکہ مجھے سیکھنے کے پلیٹ فارم, یہ بہت بڑا میسج ہے یوتھ کے لیے. یہ بہت بڑا, یہ بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے. میں تو اپنے ینگسٹرز کو یہی کہتا ہوں کہ یار اپنے کام سے پیار کرو, عشق کرو, بالکل صحیح, اپنا انٹرسٹ ڈیولپ کرو, کام کے اندر اب انوویشن ڈھونڈو. میں نے ایک انوویشن بہت بڑی ڈھونڈی, اور دیکھیں اس میں ابھی آپ ادھر نہیں جا رہے کہ میرا ریز کیا ہوگا سیلری میں, مجھے کیا, آپ مانیٹری بینیفٹس نہیں دیکھ رہے. اور اس کا مطلب ہے اسٹارٹ میں پہلے پلیز وہ جو ہم کہتے ہیں یار پہلے ٹرو انڈرسٹینڈنگ تو لو کام کی, لرننگ تو لو, پھر آؤ ان چیزوں کے اوپر. ہم ڈے 1 میں کہتے ہیں کہ یہ وہ بات ہے جو ہم جیسے نلیفائی اس پوڈکاسٹ کے تھرو بھی کرنا چاہتے ہیں کہ یار اوور نائٹ کچھ نہیں ہوتا, نہیں ہوتی ایسی چیزیں. اور آپ کہہ رہے ہیں یہ 2010-11 کا بھی آپ اسٹارٹ مجھے بتا رہے ہیں, اس وقت آپ ابھی چلے ہیں, اور اس وقت آپ کے اندر یہ انٹرسٹ کا پیشن ہے کہ میں 1 گھنٹہ خود دے دیتا ہوں ایکسٹرا, آپ کو پروف کرنے کے لیے, کمپنی کو پروف کرنے کے لیے. ونڈرفل. اچھا 2 سال تک بلال بھائی میں نے وہ 1 گھنٹہ دیا. اچھا مجھے اس کے لیے اٹھنا پہلے پڑتا تھا 8 بجے, میں اس کے لیے اٹھتا تھا 6:30 بجے. ٹھیک ہے. اور پھر جب 2 سال کے اندر مجھے 2 سال کی اسٹرگل کے بعد جب میں نے اس کو پراپر پورا ثابت کر دیا کہ یہ آپ کی ضرورت ہے, اور اس سے کمپنی کی بہت بڑا اس کو بینیفٹ ہوا, تو اس سے کیا ہوا کہ اس کے بعد مجھے پہلا فری لانس کے اوپر کلائنٹ ملا.
after the struggle of 2 years. جی 2 ایئرس کے بعد میں نے ایک جو ہے نا مجھے پہلا کلائنٹ ملا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں پر اسٹرگل اپنا کرنا پڑتا ہے. جب آپ اسٹرگل کرتے ہیں, اور اس وقت موٹیویشن یہی تھی صرف لرننگ, اس وقت بزنس مائنڈ میں نہیں تھا. میں آپ کو سیدھی سی بات بتاؤں, کوئی بزنس مائنڈ نہیں تھا. لیکن جب جیسے جیسے پھر ٹائم بڑھتا گیا, میرے کلائنٹس بننا شروع ہو گئے. 9 to 6 کے بعد میرے کلائنٹس, میں رات 2 بجے تک ان کلائنٹس کے لیے کام کرتا تھا, پھر دوبارہ 6 بجے اٹھتا تھا اور آفس کے لیے آتا تھا. سیٹرڈے سنڈے میں فل جو ہے کلائنٹس کے لیے کام کرتا تھا. تو پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ مجھے یہ لگا کہ یار یہ چیز ایک ایسی آ گئی ہے, اب میں اس کا, یہ میرے پاس ایک لرننگ آ گئی ہے, اب میں اس کا کیا کروں. وہ لرننگ تو میرے حد تک ہے, تو میں نے لوگوں کو فری آف کاسٹ سکھانا شروع کر دیا. That's the point where PNY کا سٹارٹ جہاں سے ہونا شروع ہوا, آپ کے ذہن میں پورا ایک فارمیٹ بنا اس کا سارا, پورا فارمیٹ بنا. میں نے لوگوں کو فری آف کاسٹ سکھانا شروع کر دیا, کیونکہ مجھے بھی ٹیم چاہیے تھی, اس میں بھی میرا انٹرسٹ تھا کہ یار, میں نے کہا یار میرے جیسے کلون چاہیے مجھے. میں ڈھونڈتا, مجھے میرے جیسا کلون نہیں ملتا. میں کہا یار اس طرح تو میں 6 کلائنٹ کے بعد میری تو بس ہو جائے گی. صبح جاب کر رہا ہوں, رات کو کلائنٹ کر رہا ہوں, تو میں ہیومن ہوں, فیملی ہے, چیزیں ہیں, تو کیسے مجھے ٹیم چاہیے تھی. لیکن مجھے اس وقت لوگ نہیں ملتے تھے. تو میں نے کہا یار اس کا ایک ہی سولوشن ہے کہ میں اپنا نالج بانٹنا شروع کروں. ویری گڈ, صحیح. یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جس کے پاس کوئی تھوڑا سا بھی چیز پتا چل جائے نا, وہ اس کو فوراً سے پہلے اس کو پکڑ لیتا ہے, لے کے قبر میں جاؤں گا, قبر میں جاؤں گا, اس کو چھپا لیتا ہے, اس کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے, اس کو باندھ دیتا ہے. ٹھیک ہے, میں نے کہا نہیں, میں نے اس لوگوں کو سکھا کے میں نے اپنی ٹیم بنانی ہے, تاکہ میں اس لیول سے 500 گنا لیول پہ کیوں نہ جاؤں. ٹھیک ہے, اور یہ بزنس مین کی سوچ ایکچولی میں ہونی بھی یہی چاہیے. ٹھیک ہے, تو وہاں سے میری بزنس مائنڈ سیٹ اور میری بزنس مین ایز اے انٹرپرینور سوچ ڈیولپ ہوئی. رائٹ, میں نے فری آف کاسٹ سکھانا شروع کیا تاکہ میری ٹیم ڈیولپ ہو. ٹھیک ہو گیا. جب میں نے سکھانا شروع کیا تو اس کی ڈیمانڈ اتنی بلال بھائی آنے لگ گئی اس وقت مجھے, کہ میرے پاس لوگوں کی لائنیں لگ گئیں کہ یار یہ ہمیں بھی چیز سکھاؤ, یہ ہمیں بھی سکھاؤ, یہ ہمیں بھی سکھاؤ. تو میں کہا یار دس از another business idea. ایگزیکٹلی, بالکل ٹھیک. کیونکہ مجھے جو ضرورت تھی اپنی ٹیم بنانے کی, وہ تو میں اس کو فری آف کاسٹ دے رہا تھا کہ میں, لیکن اب یہ ایک بزنس آئیڈیا میں کنورٹ, جب وہ ایک میسو لیول پہ چلا گیا تو ایک پروڈکٹ ڈیولپ ہو گیا. اب آپ کو ویل اسٹرکچرڈ سسٹم چاہیے تھا اس کے لیے. پھر میں نے پی این میں ٹریننگ کی بنیاد رکھی. اور یہ کون سا سال ہے؟ یہ 2013 کا سال ہے. 2013. تو پھر اس کے بعد آپ نے جاب کوئٹ کی؟ نہیں, اس کے بعد میں نہیں, کیونکہ دیکھیں ایک فیملی میرے ساتھ جڑی ہوئی تھی اور مجھے فکس انکم ایک چاہیے تھی. کیونکہ دیکھیں ہم جو ہوتے ہیں نا, جو مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں اور جو جابین ہوتے ہیں, ان کے لیے بڑی مشکلات ہوتی ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنے پیرنٹس کو بھی دیکھنا ہے, انہوں نے اپنے سبلنگس کو بھی دیکھنا ہے. اس وقت میری ماشاءاللہ شادی شدہ تھا, میرے بچے تھے, تو میں اچانک ان کو اس طریقے سے چھوڑنا میرے لیے بڑا مشکل تھا, کیونکہ یہ ایک فری لانسنگ ایک ہوائی روزی ہوتی ہے. تو اگر میں ہوتا سنگل تو مجھے سمجھ میں آتا کہ یار میں چھوڑ کے میں بیٹھ جاتا اور میں فری لانسنگ میں, مجھے کیونکہ آپ نے تو اپنے آپ کو پالنا ہے. جب آپ نے اپنے ساتھ 5 لوگوں کو پالنا ہے تو پھر کانسیپٹ اور ذمہ داری کا لیول ڈفرینٹ ہو گیا. تو میں نے 3 سال مزید اسی طریقے سے اسٹرگل کی, اور میں جاب میں سوئچ بھی کی, کسی اچھے لیول پہ بھی چلا گیا. اور اب جب 2017 آیا تو اب میرے پاس 2 چوائسیز تھی, کیونکہ میں نہ اپنا کام صحیح طرح کر پا رہا تھا, مجھے یہ فیل ہونے لگ گیا کہ میں جاب کے اندر بھی زیادتی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ میرا ضمیر جو ہے نا مجھے ڈسٹرب کرتا تھا کہ یار میں, میرا فوکس نال دو اپنی ڈیوٹی آرز میں پورے کر رہا ہوں, لیکن میرا دھیان ادھر ہوتا ہے. تو مجھے یہ ہے نا, مجھے میرا ضمیر مجھے جو ہے نا, فرینکلی میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا. میں اپنے باس کے پاس گیا اس وقت کے, جو میرا وہ باس میرا آنر تھا, سی او تھا, سیٹ تھا وہ. تو میں اس کے پاس گیا تو میں نے اس سے کہا, میں کہا سر میں یہ جاب کوئٹ کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کیا وجہ ہے, اتنی اچھی پوزیشن ہے, تمہارا کام کرنے کا سٹائل بھی بہت اچھا ہے, مجھے پرسنلی بہت پسند ہے کہ تم ذرا ایک اگریسو پرسنالٹی کے بندے ہو, کام میں اگریشن کے ساتھ کام کرتے ہو, جو شروع سے ہی میرا کام میرا سٹائل تھا. تو کیا مسئلہ ہے, ہم تو نہیں چاہیں گے تم جاؤ. میں کہ نہیں سر مجھے آپ سے جیلسی ہوتی ہے. کہتے ہیں یہ کیا بات ہے. میں کہ سر جیلسی اس بات کی ہوتی ہے کہ آپ ایک انٹرپرینور ہیں, تو میں بھی ایک انٹرپرینور بننا چاہتا ہوں, اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنی لائف کے جو ایک ٹائم رہ گیا اس میں مجھے رسک ایک سٹیپ لینا چاہیے. دس از پازیٹیو جیلسی, پازیٹیو جیلسی تھی, آگے بڑھنے کی ایک لگن ہے. یہ ایک لرننگ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آگے لرن کروں. تو کہتے ہیں تم اپنا کوئی مسئلہ نہیں, تم آگے اپنا, اچھا بندہ تھا, اس نے مجھے گائیڈ کیا, اس نے کہا تم یہ سٹیپ لو, تو اگر فیل ہو جاؤ تو واپس آ جانا. میں کہ سر میں کشتیاں جلا کے جانا چاہتا ہوں, اگر میں واپس بھی آ گیا تو آپ نے مجھے نہیں رکھنا, کیونکہ اگر میں نے یہ سوچ کے ساتھ گیا تو پھر میرے اندر یہی سوچ رہے گی کہ میں گیو اپ کر کے آپ کے پاس واپس آ جاؤں. تو میں نے پھر اپنے باس کو کہا, میں نے کہا سر آپ نے مجھے نہیں رکھنا, اگر میں واپس بھی آتا ہوں نا تو آپ نے مجھے نہیں رکھنا, اور اس چیز کو آپ نے مارک مائی ورڈ,
میں جتنا مرضی کہہ دو آپ نے مجھے واپس بڑی ڈیرنگ اسٹیٹمنٹ. نہیں وہ ضروری نہیں اچھی, بالکل صحیح بات. اگر آپ نے انٹرپرینور بننا ہے تو انٹرپرینور بننا ہے تو پھر آپ کو سب کچھ جلانا ہے. چلانا, بالکل صحیح. اب اس وقت کیا اب آپ دیکھیں وہی والی چیز کہ فیملی کا میں نے کچھ سیونگ رکھی ہوئی تھی. وہ سیونگ تھی اس طرح کی کہ مجھے لگتا تھا کہ میں نے 6 مہینے کی میرے پاس میری فیملی کے لیے سیونگ ہے. پھر سیکنڈ فیز آیا فیملی کا, تو میں نے اپنی مسز کے ہاتھ میں جو میرے پاس ٹوٹل سیونگ تھی وہ میں نے چیک ایک کاٹ کے اس کے پاس اس کے ہاتھ پہ رکھا, اور میں نے اسے کہا کہ مجھے 6 مہینے کا تمہارا جو ہے نا, میں ایک ڈیسیژن لینے جا رہا ہوں, میں جاب چھوڑ رہا ہوں اور تمہیں مجھے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. الحمدللہ اس نے سپورٹ بھی کی, لیکن مین تو چیز یہی ہے کہ آپ نے دیکھیں کچن تو سیکیور کرنا ہے. تو میں نے چیک اس کو پکڑایا, میں نے کہا یہ تمہارے 6 مہینے کے پیسے ہیں, مجھے 6 مہینے تم نے تنگ نہیں کرنا کہ میں آؤں گھر یا نہ آؤں یا میں کہیں پر بھی جاؤں, میں اپنا ایک سمجھ لو کہ ایک جہاد پہ نکلنا ہے. پیرنٹس کو میں نے نہیں بتایا تھا, کیونکہ اگر میں پیرنٹس کو بتاتا تو انہوں نے مجھے منع کر دینا تھا, کیونکہ انہوں نے کہنا تھا کہ بچے, کیونکہ ظاہری بات ہے ایک رسک ٹیکنگ فیز تھا وہ بچوں کے ساتھ. اور ماشاءاللہ اس وقت میرے 3 بچے تھے, اس وقت ماشاءاللہ میرے 3 بچے تھے. تو ایک اتنی بڑی فیملی کے ساتھ اتنا بڑا رسک, کوئی بیوقوفی ہوگا جو کہے گا کہ یار تم یہ لو. تو میں نے اس کو 6 مہینے کا اس کو سیکیور کیا مینٹلی طور پہ. میں کہا یہ میری جمع پونجی تھی جو تم سے میں نے چھپائی ہوئی تھی, اور وہ میں نے اسی لیے چھپائی ہوئی تھی کہ میں رائٹ ٹائم پہ اس کو یوز کر. تو میں نے اس کے پیسے پکڑائے, اس کو مینٹلی طور پہ سیکیور. یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ نے اگر انٹرپرینور بھی بننا ہے اپنی فیملی کو تنگ نہیں کرنا, آپ کو اس طریقے سے اس کو مینیج کرنا ہے کہ وہ لوگوں کا ان لوگوں کو ان کا حساب ملے. تو میں نے اس کے اندر کود گیا اور میں بالکل روڈ پہ تھا, صرف میرے پاس آئیڈیا تھا, کانسیپٹ تھا اور تھوڑی سی پریکٹس تھی. وہاں سے پھر میں نے 2017 سے پراپر پی این میں ٹریننگ کی, اس کو رجسٹرڈ کروایا, اس کو سٹارٹ کروایا. میرے ساتھ میرا ایک پارٹنر تھا سلیمان, ہم دونوں جاب کرتے تھے. تو ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ دونوں جاب چھوڑیں گے, لیکن اس نے کہا کہ یار میں نہیں چھوڑ سکتا. تو مجھے وہ پھر جاب چھوڑ کے اس میں, تو میں نے کہا یار تو بس میرے ساتھ بیک پہ رہ, ٹھیک ہے, تو سائلنٹ پارٹنر ہے, بس مجھے سپورٹ کر. مجھے صرف یہ چاہیے کہ مجھے ایک بندہ میرے ساتھ ہے کہ خدا نہ خاصا میں بیمار بھی ہو جاتا ہوں تو جو ہے نا کام کو چیزوں کو مینیج کر سکتا ہے. تو مجھے صرف تیری سپورٹ چاہیے, باقی میں خود لوں گا. میں نے کوئٹ کیا, اس نے جاب نہیں کوئٹ کی, اور وہ آج تک جاب کر رہا ہے اور اسٹل میرا پارٹنر ہے. ٹھیک ہے, میں نے اس کو اتنی رسپیکٹ الحمدللہ دی. تو میں نے جاب چھوڑ کے میں نے کام شروع کیا. ایک بندے سے میں نے ایک امپلائی رکھا. اچھا. اور اس امپلائی سے پھر ہم نے کام کرنا شروع کیا, دن رات کام کیا. اور الحمدللہ میں بلال بھائی اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے. 2017 میں سٹارٹ کیا, آج 2025 ہے. میری الحمدللہ 5 کمپنیز ہیں اور 1000 امپلائی میرے انڈر کام کرتے ہیں ماشاءاللہ. الحمدللہ. پورے پاکستان میں ہمارا سیٹ اپ ہے, پنڈی, اسلام آباد, لاہور میں میری 4 برانچز ہیں, سرگودا میں ہے. اب ہم آن لائن ایکسپینشن ملٹی نیشنل بننے جا رہے ہیں. گڈ. اور میرے پاس 500 کے قریب فیکلٹی ہے وزٹنگ, اور تقریباً اتنی ہی میرے پاس پرماننٹ سٹاف ہے جن کا ہم پے رول اٹھا کے بیٹھے ہیں. تو الحمدللہ یہ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ مقصد پیچھے ایک پوری نیت تھی, ایک پراپر پوری اسٹرگل ہے. تقریباً 15 سال کی کلیکٹیولی اسٹرگل ہے جس میں لرننگ ہے اور صرف لرننگ ہے. بالکل صحیح. کبھی بھی نیت یہ نہیں رکھی کہ یار کسی کو ڈسٹرب کر کے اس کے پیسے اس سے لینے ہیں, یا اس کو جو ہے اس کو ڈسٹرب کر کے یا اس کے ساتھ 2 نمبری کرنی ہے. ہمیشہ سے ایک کانسیپٹ پازیٹیو رہا ہر چیز میں, اور بتا کے ہوا ہے, باس سے بھی بتا کے ہوا, ہر بندے سے بتا کے ہوا. جاب بھی اچھے طریقے سے چھوڑی ہے, ایسے نہیں کہ اور جیسی ضمیر میں بات آئی ہے فوراً چھوڑی ہے کہ نہیں یار میری وجہ سے ان کی ویلیوز خراب ہو رہی ہیں, تو مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں یہ میرے لیے رزق حرام ہے. بالکل صحیح بات. دیکھیں آپ کسی سے کام کر رہے ہیں اور کام کرتے ہوئے آپ کی سوچ ہے آپ کے اپنے کام پر, تو یہ بھی حرام ہے. obviously بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ 100% ڈیلیور نہیں کر رہے نا, کیونکہ آپ 100% لے رہے اور 100% ڈیلیور نہیں کر رہے. اپنے رزق کے اندر حرام چیزیں نہیں, مطلب حرام کا پیسہ مجھے نہیں چاہیے. تو الحمدللہ پہلے دن سے ہی سوچ تھی کہ حلال کمانا ہے, محنت سے کمانا ہے, اسٹرگل سے کمانا ہے, اور ایسا اپنی ایکٹیویٹیز کے اندر اس طرح کی چیزیں لے کر آنی ہے جس سے الٹیمیٹلی سوسائٹی کو بینیفٹ ہو. اصل چیز ہے. یس, سوسائٹی کو بینیفٹ. اف سکسیس میں وہ کہتے ہیں نا کنٹریبیوشن ٹورڈز سوسائٹی نہیں ہے تو وہ کوئی بھی بزنس سکسیسفل نہیں ہے جس میں کنٹریبیوشن کا ایلیمنٹ نہیں. اور میرا خیال ہے آپ کی بات سے میں یہاں پہ ضرور ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گا یوتھ سے. آپ نے کتنی اچھی ایک بات کی ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ایک نمبر آف کمپنیز اگر آپ کے پاس ہیں, ہنڈریڈز ماشاء اللہ پلس آپ کے پاس اگر امپلائز فیکلٹی ہوں گے, تو یہ 15 سال کی ایفرٹ ہے.
جو چیز اسکپ کرتی ہے میرا خیال ہے ہماری آج کی یوتھ, بہت اچھے بچے ہیں یہ, ویری گڈ یوتھ ہمارے پاس بہت اچھی ہوگی, لیکن یہ وہ پوائنٹ سمجھنے والا آپ کی جرنی میں جو میں چاہتا تھا کہ آپ کی زبانی لوگ سنیں کہ یہ 15 ایئرس کی اسٹرگل ہے, یہ 15 سال ہیں جس میں آپ کو آج پی این وائی نظر آتا ہے کہ اس کے پاس ملٹی برانچز, ایک سے زیادہ نمبر آف برانچز آپ کے پاس ہیں. آپ اس وقت ماشاء اللہ میرا خیال ہے جو آپ بتا رہے تھے ابھی ہمیں کہ شاید آج گلف میں بھی اوپن ہونے جا رہی ہے الحمدللہ, اور آپ کے پاس نمبر آف فیکلٹی ممبرس, اسٹوڈنٹس تھاؤزنڈس میں, ہنڈریڈس میں ہوں گے. یہ 15 ایئرز ہیں, یہ 15 سال کی شب و روز کی محنت. اور وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ بڑا خوبصورت ہے کہ میں 1 گھنٹہ ایکسٹرا دیتا ہوں وداؤٹ اینی مانیٹری بینیفٹس, اور پھر میں ٹیم بناتا ہوں. وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی نا وہاں پہ کہ آپ کامیابی کا پھل کھا سکتے ہیں محنت سے, لیکن اگر آپ نے کامیابی کا درخت لگانا ہے تو پھر آپ کو ٹیم چاہیے. آپ کامیابی کا درخت نہیں لے, تو آپ نے یہ درخت لگایا پی این وائی کا, لیکن ٹیم سے لگایا وہ. سو یہاں تک کی جرنی بڑی خوبصورت, اور میرا خیال ہے یہ ہے وہ کنکلوژن میں چاہتا تھا اس گفتگو کے اس موڑ تک کہ پلیز یہ بچے سمجھیں کہ یہ 15 سال ہیں اور شب و روز ہیں. آپ نے فیملی کو بھی کیلکولیٹر رسک میں ڈالا, جیسے ہم نے کہا میں نے ایک جمع پونجی 6 مہینے کے لیے فیملی سپورٹ بھی لی, اور یہ آپ کی فیملی میں کہتا ہوں ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ دے ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. جب ایک شخص کہتا ہے فیملی کا یار میں کچھ بڑا خواب دیکھنا چاہتا ہوں, میں کچھ بڑا زندگی میں کرنا چاہتا ہوں, تو میرا خیال ہے ان کی سپورٹ بھی ضروری ہے. جیسے آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ورک لائف بیلنس نہیں آپ نے ڈیمیج کرنے کی کوشش, آپ نے بیلنس کیا کہ یار یہ بھی خوش رہیں. اس طرح ہاٹ واٹر میں نہیں آنے یہ, کیونکہ دیکھیں ایز اے میں سمجھتا ہوں کہ مرد ہماری ذمہ داری ہے. بالکل صحیح, ہم مرد ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں مرد بنایا. آپ ہے نا اگر اسٹڈی کریں نا شیروں کو اگر آپ لائنز کو اگر اسٹرگل کریں نا تو اس کے اندر شیر کا کوئی کام نہیں ہوتا. شیر کا صرف ایک ہی کام ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا اپنے قبیلے کی حفاظت کرتا ہے. وہ شکار بھی نہیں کرتا. آپ کو پتا ہے کہ شیر شکار نہیں کرتا. صحیح بات ہے, بالکل. لائنس شکار کرتی ہے, شیرنی شکار کرتی ہے. شیر تو شکار بھی نہیں کرتا, بٹ وہ دیکھیں پرپز وہ تو حفاظت کرنے والا, لیکن اس کا اتنا بڑا کاز ہوتا ہے کہ اس پورے جھنڈ کی ذمہ داری اور اس کی حفاظت. اور جب وار ہوتی ہے تو شیر سے لڑتا ہے, شیر سے لڑتا ہے. ٹرو, وہ اپنی جان خطرے میں ڈالتا ہے کیونکہ وہ مرد ہے, اللہ نے اسے میل پیدا کیا. تو اسی طرح ایز اے ہیومن ہم بھی مرد ہیں. اللہ نے ہمارے اندر ایک خصوصیت پیدا کی ہے کہ ہم نے اپنی سوسائٹی کی اپنے سے نیچے جو ہمارے ڈپینڈنٹ لوگ ہیں, ہمارے پیرنٹس ہیں, ہمارے بچے ہیں, ہماری وائفس ہیں, ان کو پروٹیکشن کرنا ہے. وہ ہماری ذمہ داری ہے. تو یہ بھی بہت ضروری ہے ایک کانسیپٹ دینا, کہ جو آج کل ایک کانسیپٹ بڑا غلط ہوا ہے کہ یار ہم دونوں مل کے کام کریں گے. یہ کانسیپٹ ٹھیک ہے اس حد تک, لیکن آپ اپنی عورت کے اوپر جو ہے نا وہ ذمہ داری نہیں ڈال سکتے کہ وہ اس کو آپ نے فائنینشیل برڈن بھی وہ نہیں ڈال سکتے. آپ اپنے شوق سے کام کر رہی ہے, اٹس another thing, وہ بہت اچھی بات ہے. وہ بیزی رہنے کے لیے بہت اچھی بات ہے, وہ آپ کروائیں. بالکل اگر وہ اپنے شوق سے کام کر رہی ہے, اس کا شوق نہ ختم ہونے دیں, وہ کروائیں. لیکن اگر آپ ڈپینڈنٹ اس کے پیسوں پہ تو وہ غلط ہے. آپ نے ہی اس کی ذمہ داری اٹھانی ہے. وہ اگر جتنا بھی پیسہ کما رہی ہے وہ اس کے اکاؤنٹ میں جانا چاہیے, وہ گھر کی گروسری پہ بھی نہیں لگنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں, میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ اپنے خوشی سے اگر کوئی کنٹریبیوٹ وہ ایک اور بات, وہ ایک علیحدہ بات ہے. اچھا, اب یہ وہاں پہ پی این وائی تو یہاں تک بن گیا ماشاءاللہ. آپ نے ایک سکسیس جو خواب دیکھا تھا میرا خیال ہے کافی حد تک آپ نے اچیو کر لیا, اور بھی ابھی تو آپ کے پاس اور آسمان بھی ہیں ابھی سامنے انشاءاللہ. مجھے لگتا ہے کہ شاید میں 1% پہ بھی. ہاں, اور یہ انٹرپرینور کی نشانی ہے نا کہ ابھی آپ اس سے بھی بڑا ڈریم دیکھیں گے اور آگے جائیں گے. اس کے بعد یہ جو آپ نے ایک کانسیپٹ یہ والا دیکھا کہ الحمدللہ یہ جو پیٹا کے ابھی آپ چیئرمین ہیں ماشاءاللہ, اور یہ جہاں تک مجھے آئیڈیا, یہ بھی آپ کا اپنا ایک آئیڈیا کانسیپٹ تھا, کہ مجھے اس کا تھوڑا سا آپ ہمارے آڈینس کو بھی بتائیں کہ واٹ از ایکچولی پیٹا, کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے. اچھا بلال بھائی, ہماری اصل میں نا سب سے بڑی پرابلم, پاکستان کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر ہے نا کوئی بھی چیز اسٹرکچرڈ نہیں ہے. ایگریڈ, کوئی بھی چیز اسٹرکچرڈ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بزنس سٹارٹ کرنا بہت آسان ہے, لیکن بزنس چلانا بہت مشکل ہے. صحیح. ایون کہ باہر کی کنٹریز کے اندر جتنی بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہے, چاہے گلف سائڈ ہے, چاہے یورپ سائڈ ہے, چاہے یو ایس ہے, چاہے یو کے ہے, وہاں پر بزنس سٹارٹ کرنا مشکل ہے, لیکن وہاں پر بزنس چلانا آسان ہے. صحیح, اپوزٹ چل رہا ہے. یہ اپوزٹ چل رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے, ٹھیک ہے, یہ سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ اب جب یہاں پر کوئی بھی چیز اٹھا کے وداؤٹ رجسٹریشن, رولز اینڈ رالز سب ہیں, لیکن وہ سٹارٹ کر دیتا ہے, اسے پکڑنے والا کوئی نہیں ہوتا. کیونکہ پالیسی میکنگ پہ امپلیمنٹیشن, یہ وہی والی بات آ گئی کہ آپ نے ہیلمٹ نہیں پہنا, ایک پالیسی بنی ہوئی ہے, لیکن ہیلمٹ کے بغیر آپ جا رہے ہیں اور آپ کو اب جتنی دیر بچ رہے ہیں, آپ نظروں میں نہیں ہیں, آپ بچ رہے ہیں. جبکہ باہر کے کنٹریز میں فوراً سے پہلے آٹومیٹک سسٹم ہے, اگر اس نے وہ وائلیشن کی ہے تو کیمرہ اس کو کیپچر کرے گا, اور جو اس کا فائن ہے اس کے اکاؤنٹ میں اس کو ڈراپ ہو جائے گا.
ہمارا سب سے بڑا بزنس کے اندر بھی پرابلم یہی ہے. اب مجھے کیونکہ میرا آئی ٹی اکیڈمیا سے بہت زیادہ آئی ٹی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں چلا رہا ہوں, ایک بہت بڑی چین چلا رہا ہوں, یہاں پر کوئی ایسی باڈی موجود نہیں ہے جو اس کو امبریلا کے طور پہ, ہاں ریگولیشن باڈی. اچھا میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں آپ کے اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے, کہ پاکستان کی پہلی ریگولیٹری باڈی 2019 میں بنی پی ایس ڈی اے کی شکل میں, سیریسلی, جبکہ آئی ٹی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ 2000 سے کام کر رہے ہیں. مائی گڈنس. اور پاکستان کی پہلی ریگولیٹری باڈی 2019 میں بن رہی ہے, آلموسٹ 2 ڈیکڈز کے بعد. جی, اور اس کا نام ہے پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ اتھارٹی, پی ایس ڈی اے, جو ریگولیٹری باڈی ہے, ٹھیک ٹھیک, جو آئی ٹی ٹریننگز کے لیے ریگولیٹری باڈی ہے. کہ اگر دوسرے لفظوں میں آپ آئی ٹی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنانا چاہتے ہیں اور اگر اسکل بیس, ٹھیک ہے, اور آپ پی ایس ڈی اے سے رجسٹرڈ نہیں ہے تو آپ کام نہیں کر سکتے. اوکے ٹھیک ہے, آپ پہ سیدھا اس کے اوپر لا ایکٹ پاس ہو چکا ہوا ہے, 6 مہینے کی قید ہے اور 10 لاکھ روپے جرمانہ ہے اونر کے خلاف. یہ اویئرنیس نہیں ہے ہمارے لوگوں کو, نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن باڈی 2019 میں بن رہی ہے. یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. تو ہم نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے, اب جب وہ باڈی بن چکی ہوئی ہے, لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ انسٹیٹیوٹس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے رجسٹرڈ کیسے کروانا ہے. باڈی بالکل ٹھیک بنی ہے اور بننی چاہیے تھی بہت پہلے, میں سمجھتا ہوں یہ بہت پہلے بن جانی. دیر ہے درست ہے. تو اب کیا مسئلہ کیا آ رہا ہے کہ جب وہ ان لوگوں کو جو انسٹیٹیوٹس لیول پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں, ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انسٹیٹیوٹ کا کیریکولم کیا ہونا چاہیے, انسٹیٹیوٹس کو چلانے کے لیے آپ کو کس طریقے کی لوگوں سے رجسٹریشن لینی پڑتی ہے اور کیا آپ کو کام کرنا پڑتا ہے. اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان اس کے اوپر سب سے زیادہ فنڈنگ جو ہے وہ آئی ٹی ٹریننگز کے ورکرز پہ کر رہی ہے, اسکل بیس. آپ کے سامنے دیکھ لیں کہ یہ جو آپ سیٹ اپ لگا ہوا ہے, اس کے اوپر سارے کے سارے اسکل بیسڈ لوگ جڑے ہوئے ہیں. ویڈیو ایڈیٹر اسکل بیسڈ, ویڈیو کیمرہ مین اسکل بیسڈ, پھر اس کی لائٹنگ اسکل بیسڈ, ایڈیٹنگ ہے, پھر ساری ایڈیٹنگ اسکل بیسڈ. یہ ساری چیزیں اسکل بیسڈ ہے نا. ویڈیو ایڈیٹنگ آئی ٹی سے ریلیونٹ ہے, فوٹوگرافی ساری اس کی اب آئی ٹی سے چیزیں جڑ چکی ہوئی ہیں. تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ٹریننگز ہے نا, اب ساری کی ساری گورنمنٹ کے پاس دیکھیں فنڈنگ تو ہے نہیں اس حوالے سے کہ وہ آپ کو ایک بندے کو فیکٹری لگا کے دے, یہ ناممکن ہے. تو وہ کیا کر رہی ہے کہ وہ لوگوں کو اسکل سکھا رہی ہے نیپ ٹیک کی شکل میں, گورنمنٹ فنڈڈ, اور بہت زبردست فنڈنگ, اور آگے یہ اربوں کے ان کے پروجیکٹ آنے ہیں. اچھا, گڈ, ملینز اور بلینز کے پروجیکٹ ہیں فور کاسٹنگ, کیونکہ آپ کی اتنی بڑی یوتھ کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کے پاس اور کچھ دینے کے لیے ہے ہی نہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو 1 بلین کی اگر ہم نے کوئی انڈسٹری لگانی ہے تو اس میں تو آپ کا آدھا پاکستان جو ہے وہ اسکل سیکھ جائے گا. اور اس وقت پوری دنیا کے اندر اب پلمبر نہیں چاہیے, سوری ٹو سے, اب ڈرائیور نہیں چاہیے گلف کنٹری کو, ویسے ہی اب ان کو اسکل بیسڈ ریسورس چاہیے. اور یہاں سے بیٹھ کے وہی بچہ پوری دنیا میں فائبر اپ ورک سے $, فورن ریمیٹنس پاکستان میں لے کر آ رہا ہے. یہ کتنا بڑا پلس پوائنٹ ہے, کتنا بڑا پلس پوائنٹ ہے. تو گورنمنٹ کو یہ بات سمجھ آ چکی ہوئی ہے کہ میں جو ہوں نا ان کو جابز نہیں دے سکتا, نہ پرائیویٹ جاب دلوا سکتا ہوں, نہ گورنمنٹ. گورنمنٹ تو چھوڑ ہی دے, وہ تو چھوڑ دیں, بالکل ٹھیک ہے. تو میں اسکل, تو آنے والے ٹائم کے اندر ایک تو اسکل کے اندر بہت زیادہ فنڈنگ ہونے جا رہی ہے. تو جب فنڈنگ ہونے جا رہی ہے تو اوبیسلی جو انسٹیٹیوٹس ہیں ہمیں بھی اس طریقے سے ان کو تیار کرنا چاہیے, اور ہمیں ان کو تیار کرنے کے لیے ان کے ریگولیٹری باڈیز کے ساتھ ان کو ایسوسیٹ کروانا چاہیے, اور اس طرح کی سکلز اس کے اندر لے کر آنی چاہیے. ہم کیا کریں گے, ہم آئی ٹی اور گورنمنٹ آئی ٹی سافٹ ویئر ہاؤسز اور گورنمنٹ باڈی کے ساتھ بیٹھیں گے اور ان سے پوچھیں گے تمہاری ڈیمانڈ کیا ہے, تم کیا چاہتے ہو, تمہارے 10 سال کا ویژن کیا ہے, تم کیا چاہ رہے, ویژن ہم بھی دیں گے. جو پوری دنیا کے اندر ہاٹسٹ سکلز ہوں گی جو 10 سال کے اندر, ہم اس کے اوپر گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھیں گے, آئی ٹی سافٹ ویئر ہاؤسز کے مالکان کے ساتھ بیٹھیں گے, اور ان کو یہ کہیں گے کہ ہمیں بتاؤ تمہیں کیا پروڈکٹ چاہیے. آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فیس بک اگر پاکستان کے اندر آنا چاہتا ہے, وہ خود کہتا ہے کہ میں آنا چاہتا ہوں, اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ ایک ہی شرط ہے کہ میں اپنا ریسرچ سینٹر یہاں پر اے آئی بیس اوپن کرنا چاہتا ہوں لاہور کے اندر. اوکے فائن, بالکل ٹھیک ہے, آج موسٹ ویلکم. مجھے 50 اے آئی کے ایکسپرٹ چاہیے. کیا پاکستان اس وقت پرووائڈ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتے, ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں, دس از دا تھنگ. ٹھیک, ہم اس کانسیپٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ ہم اب پاکستان کے اندر اس طرح کے ریسورسز تیار کر دیں گے کہ فورن کمپنیز, ایم این سی کمپنیز اپنے ریسرچ سینٹر یہاں پر اوپن کریں. اور اس کانسیپٹ میں کام, یہ دیکھیں باقی چیزیں بہت چھوٹی ہیں, اگر میں اسی چیز کو پکڑ لوں نا تو پیٹا جو ہے پاکستان کی ترقی میں بہت بڑا ہاتھ اپنا ڈیولپ کر سکتا ہے. اور اس باڈی کی بہت زیادہ ضرورت تھی, جیسے ریگولیٹری باڈی کی ضرورت تھی, اسی طرح ایسوسیشن کی بھی ضرورت ہے. تو پھر اس کانسیپٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے
الحمدللہ اس چیز کو ہم جو ہے وہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. مطلب جیسے ٹریڈیشنل ہماری ایجوکیشن کے اندر بھی واقعی انڈسٹریل اکیڈیمیا میں گیپ دیکھا گیا, وہ ہمارا ہمیشہ یہ ایک ٹاپک رہا ہے ڈسکشنز کے اندر بہت سی جگہوں پہ کہ ہماری جو اکیڈیمیا ہے وہ انڈسٹری میں جو اس وقت نیڈ ریکوائرمنٹ ہے وہ یونیورسٹیز اس طرح کا دے نہیں پا رہی ریسورسز. آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ ایئر کے اسٹیٹ کیا ہے؟ لاسٹ ایئر کے اسٹیٹ یہ ہے کہ 60% یونیورسٹیز کا جو ہے جو انڈکشن تھی وہ ڈراپ ہوئی ہے. 60% اتنا بڑا ڈراپ ڈکلائن آیا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ سارا آئی سی ٹی میں جا رہا ہے, ادھر جا رہا ہے. ٹرو, ہاں یہ شفٹ تو میں دیکھ رہا ہوں. میڈیکل اور انجینئرنگ میں 60% کا کمپیوٹر سائنس کو دیکھ رہا ہے وہ بالکل, اور یہ سارا کا سارا سی ایس کے اندر جا رہا ہے میں گیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو پوری دنیا کے اندر اب یہ ریولیوشن آئی ٹی کا آ رہا ہے. تو اس کے لیے کہیں گے پیٹا کا قیام بڑا امپورٹنٹ تھا. اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارا میجر مقصد یہ ہوگا کہ گورنمنٹ کے فنڈ ضائع نہ ہو, یہ جتنے بھی صحیح ڈائریکشن میں لگے, صحیح ڈائریکشن میں جائے, اس کا صحیح رزلٹ آئے, صحیح انسٹیٹیوٹس کے پاس جائے, اس سے رزلٹ آئے obviously. بالکل. اور وہ یہ نہ ہو کہ وہ گھوسٹ بچے بٹھا کے چیزیں وہ پھر دوبارہ. ہم اس طرح کے اپنے ادارے کے تھرو, پیٹا کے تھرو ہم اس طرح کے اداروں کو رجسٹرڈ کریں گے جو اوتھینٹک ہوں گے, جو ٹھیک کام کریں گے, جو وداؤٹ اینی بائسنس کے ہم اس کو اس کے اندر لے کر آئیں گے اپنی امبریلا کے اندر. اور ہمارے جو پیٹا سے رجسٹرڈ جو ادارے ہوں گے وہ 100% کوالٹی بیسڈ ہوں گے. میرا خیال ہے پھر آپ اس میں بڑا زبردست کام کریں گے, آئیڈینٹیفیکیشن آف ریئل نیڈ. ایک تو آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر دیں گے جو ضرورت ہے, اور اس کے لیے پریپریشن کر دیں گے ریسورسز کی, ریسورس پریپیئر کر دیں گے. اور اس سے گورنمنٹ اور سافٹ ویئر ہاؤسز کو کتنا بڑا بینیفٹ ہوگا. ہم ان سے کوئی چارج نہیں کریں گے. ہم تو یہ کہیں گے کہ آپ ہمیں فنڈ کریں, ہم اپنے صحیح جو فنڈ آپ ادھر ادھر کریں, آپ ہمارے تھرو آپ جو ہے ڈائیورژن کروائیں اور آپ ریزلٹس اس کے اور اس کا پورا آڈٹ کریں. یہ بڑا اچھا پیٹا کا تو قیام اس کے لیے, ایک پیسے کا آڈٹ کریں, اور اسی کے تھرو پیٹا کے تھرو پھر ہم ان انسٹیٹیوٹس کو بھی پراپر ایک فارمیشن میں لے کر آئیں گے کہ وہ جو ریگولیٹری باڈی ہے اسے رجسٹرڈ ہو. بہت اچھا, یہ بہت اچھا آئیڈیا وہ رجسٹرڈ ہو, اور اس کے کرنے کے لیے رجسٹریشن کے لیے ہم اپنے کنسلٹنٹ ہائر کریں گے جو کہ ان کی اس کے مطابق پوری سسٹم کو پورا ان کو گائیڈ کریں گے کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور آپ کا انفراسٹرکچر ایسا ہونا چاہیے. بالکل, میرے خیال پورا ایک ویل اسٹرکچر سسٹم ہوگا پیٹا جس میں گائیڈنس بھی دے گا آپ کو, اس میں آپ کو اسکلز بھی دے گا, سپورٹ بھی دے گا, ڈائریکشن میں دے گا, اور پھر آپ کو اوبویسلی پھر ہم گورنمنٹ پروجیکٹس میں مل کے کام کریں گے. دیٹس ویری گڈ آئیڈیا. یہ تو بڑا زبردست ہے, اللہ اس میں آپ کو کامیاب بھی کرے, اور یہ بڑا پاکستان کی پراسپیرٹی کے لیے آئی تھنک یہ بڑا اچھا قدم ہے آپ نے جو لیا ہے. دا لاسٹ تھنگ آف دس پوڈ کاسٹ میں چاہوں گا, اب جب آپ PNY کانفرنس کرتے ہیں, یہ ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ کب سے شروع ہوئی اور اس کا ایکچوئل پرپز کیا ہے, جو ابھی بھی آئی تھنک اس منتھ میں بھی آ رہی ہے. PNY کانفرنس آپ کرنے جا رہے ہیں جان 2025, اور میں خالی یہ ٹیک کا سب سے بڑا ایونٹ ہوتا ہے پاکستان کے اندر. تو اس کے حوالے سے بتائیے گا PNY کانفرنس کا کیا پورا آبجیکٹیو ہے؟ اس کے پیچھے بھی وہی بیس ہے کہ میں اس کے پیچھے آپ کو بیس پہلے بتاتا ہوں. PNY کانفرنس کا مقصد کیا ہے. ہمارا ایک اسٹوڈنٹس کا پاس آؤٹ سیریمنی ہوتی تھی, ٹھیک ہے, تو میرے ذہن میں نے اس کی کافی زیادہ اس کی سیریمنیز کروائی. میں نے کہا یار جب میں یوتھ کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کے سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں, میں کیوں نہیں ایسا کرتا ہے, میں کمپنیز کو بھی انوائٹ کرتا ہوں اور ان کمپنیز کو ان یوتھ کے ساتھ ملوا دیتا ہوں, اور نہ میں یوتھ سے چارج کروں گا نہ میں کمپنی سے چارج کروں گا, میں اپنے پیسے سے ان کو آپس میں کولیبریٹ کروا دیتا ہوں. میں نے 1-2 اس طرح کے ایونٹ کرے تو مجھے بہت اچھا رسپانس آیا. لوگوں نے کہا کہ یار یہ تو ونڈرفل چیز ہے, یہ تو بہت زبردست چیز ہے. پھر میں نے سوچا کہ یار میں کیوں نہ ٹرپل ہیلکس ماڈل لانچ کر دوں. میں گورنمنٹ کو بھی بلاتا ہوں, گڈ, میں پرائیویٹ کو بھی بلاتا ہوں, اور میں یوتھ کو بھی بلاتا ہوں, اور ان تینوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اور اکٹھا کر کے میں ان کو کہتا ہوں کہ آپس میں ملو اور آپس میں بزنس اپرچونٹیز شیئر کرو. سافٹ ویئر ہاؤسز اور کمپنیز کو ریسورس چاہیے, ریسورس کو جاب چاہیے, گورنمنٹ کو دونوں کو ساتھ چاہیے, یوتھ بھی چاہیے اور پرائیویٹ سیکٹر بھی چاہیے. تو پھر میں نے PNY کانفرنس کا ایک برانڈ لانچ کر دیا. اب یہ کمپلیٹ ایک پروڈکٹ ہے. یہ ہماری 18 جنوری 2025 اس مہینے انشاءاللہ رائل پام میں سیٹرڈے والے دن ہم یہ پاکستان کی پہلی بگیسٹ اس سال کی پہلی بگیسٹ IT کانفرنس کروانے جا رہے ہیں, جس کے اندر انشاءاللہ پورے پاکستان سے آپ کو کارپوریٹ کے ستارے, سوشل میڈیا کے ستارے, گورنمنٹ کے منسٹر لیول کے لوگ, آپ کو مختلف IT سیکٹرز کے, سافٹ ویئر ہاؤسز کے C لیول کے لوگ, 1000 کے قریب CXO لیول کے لوگ آنے ہیں وہاں پر ماشاءاللہ, اور ان کے انویٹیشن ان کو ملنا شروع ہو گئے ہیں. ہم ان کو کسی قسم کا چارج نہیں کر رہے. ہم ان کو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے آنا ہے تو
स्टॉल किसी ने लेना है तो वो अपना स्टॉल, क्योंकि वो उसकी कॉस्ट है, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। कोई आना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, वो आए। स्टूडेंट्स को कुछ हम चार्ज नहीं करें, एंट्री किसी किस्म की हमारी फ्री है, 0% चार्ज है। हम सिर्फ स्पॉन्सरशिप ले रहे हैं कि अगर कोई मार्केटिंग में अपनी ब्रांडिंग करवाना चाहता है तो इतनी बड़ी जब आप फुटफॉल आता है तो ऑटोमेटिकली ब्रांड्स को एक रिकॉग्निशन की जरूरत पड़ती है। तो हम कहते हैं कि यार आप अपना पोर्शन पे करो। बिल्कुल, ये दुनिया सारों में ये मॉडल है, पूरा बिजनेस मॉडल है, क्योंकि आपने, क्योंकि गवर्नमेंट तो फंड नहीं कर रही, प्राइवेट भी फंड नहीं कर रही, बिल्कुल सही, मैंने अब सेल्फ पे करना, और ये टोटली रिस्क है। अगर खुदा ना खासा कोई फंडिंग नहीं भी होती तो हमने तो करना ही है नहीं करना। और कितनी अच्छी चीज है कि आप यूथ को मिलवा रहे हैं इदारों के साथ, सॉफ्टवेयर हाउसेस के साथ। मकसद देख है रिस्क, नो डाउट मैं हमेशा से रिस्क टेकर हूं, मैं रिस्क लूंगा, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। अगर मुझे अपनी जेब से भी पे करना आई विल पे, क्योंकि मैंने यहीं से कमाया और मैं यहीं पे लोगों को देना चाहता हूँ वापस। क्योंकि मेरे पास जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो कुछ नहीं था, तो इसलिए मुझे कोई रिग्रेट नहीं होता। कभी कोई कहता है ना कि यार तुम्हें लॉस से डर नहीं लगता, मैं उसको सिर्फ एक ही बात करता हूँ कि यार मुझे लॉस से इसलिए डर नहीं लगता क्योंकि मैं कुछ घर से नहीं लेकर आया। या तो मेरे वालिद साहब ने मेरे ऊपर कोई प्लाट बेच के इन्वेस्ट किया होता तो मुझे दुख होता कि यार मैंने अपने वालिद का 1 करोड़ का प्लाट जो है ना वो जाया करा दिया। जब मैं सड़क पे था तो तब मैं जीरो पे एम्प्टी पॉकेट्स के साथ था, तो मैंने जो भी कमाया इंडस्ट्री से ही कमाया, तो मैं इंडस्ट्री को ही वापस कर रहा हूँ। बिल्कुल सही। मेरा मेरा पेट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला भर रहा है, मेरे बच्चों का भर रहा है, मेरी स्कूल की फीस अच्छी जा रही है। आई एम वेरी वेरी मच हैप्पी। बिल्कुल ठीक। मुझे बहुत शुक्र है अल्लाह का कि मेरा जो है ना निजाम, मुझे मेरे पास सबसे बड़ी चीज सेहत है, अल्लाह का शुक्र, मेरे पास ताकत है, सेहत है, सबसे अच्छी मुझे बात ये मेरी है, नेमत है सबसे बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से हम एक ट्रिपल हेलिक्स मॉडल पे काम कर रहे हैं, जिसमें हम इन तमाम सेक्टर्स को इनवाइट कर रहे हैं, उसमें पूरा कॉर्पोरेट इन्वॉल्व होगा और लोगों को वहां पे, अब देखें वहां पर हमने एक नेटवर्किंग लॉन्च रखा है बिलाल भाई, नेटवर्किंग लॉन्च जिसमें सिर्फ और सिर्फ सी लेवल का बंदा जा सकता है। अब वो एक कंपनी का बंदा जिसका 500 200 300 100 एम्प्लॉय है, वो उसमें एंटर हो रहा है और वहां पर बाकी भी सी लेवल के लोग हैं। जब वो सारे, वो 200 बंदों का हमने वहां पर इंतजाम रखा है, एक अलग सेक्शन है बकायदा, ठीक है, ठीक है। तो उसके अंदर जब आप देखें कितना बिजनेस आपस में शेयर होगा, बिल्कुल, कितना इकोनॉमी को बेनिफिट, जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। और जो यूथ आ रही है वो कॉर्पोरेट के सितारे जो उनको देखें, आप किसी कंपनी में जाएं, सी लेवल के बंदे से आप मिलके दिखा दें, नहीं मिल सकते, ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, नेटवर्किंग मिलके दिखा दें, लेकिन वहां पर वो खड़ा है, वो उससे मिलेगा, उसको सुनेगा, लाइव कॉन्फ्रेंस चल रही होगी, स्टॉल्स लगे होंगे, फूड सेक्शन एक अलग है वहां पर, फिर ये जितना भी यूथ, स्किल बेस्ड यूथ आ रहा है, ये सारा कंपनीज आपस में जुड़ेंगी, ये लोग कितना बिजनेस जनरेट होगा। बहुत, ये नेटवर्किंग इज एवरीथिंग इसमें, ये जो आप नेटवर्किंग करवा रहे हैं ना, ये तो सब कुछ है, बिल्कुल है। और ये 18 जनवरी को हो रहा है, वन डे एक्टिविटी, वन डे एक्टिविटी होगी। और इसमें आप कह रहे हैं जो बड़ी खूबसूरत चीज मुझे लगी है, ये जो आप कह रहे हैं नेटवर्किंग लाउंज इसमें मौजूद है, और जिसमें आप ये कोलैबोरेशन करवा देंगे यूथ को, और वाकई आप सही कह रहे हैं, वहां भी कहाँ मिल सकते हैं ये लोग ऐसे सीईओज को जाके चीजों में, और वहां पे उनके सामने एक्सेस में आप बातचीत करें, अपने आइडिया शेयर करें। हमें पता है ना, हमने स्ट्रगल की है ना, ट्रू, नहीं कि मैं किसी सीईओ से मिल तो मुझे नहीं इजाजत, मैं मिल ही नहीं सकता, उसके पास टाइम भी नहीं है, बड़ा मुश्किल एक्सेस है, लेकिन इन फोरम्स के थ्रू, और ये इसकी जो एंट्री है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैंने उसके उस पे एंट्री पे कोई चार्ज नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ यार सब फायदा उठाओ और बेनिफिट लो। जबरदस्त, जबरदस्त। उसमें मुख्तलिफ किस्म के अवार्ड्स भी हैं, और इंशाल्लाह हम उस दिन रिकॉग्नाइज करेंगे अपने लोकल हीरोज को। ये बात हमने मुख्तलिफ कैटेगरीज जैसे इनोवेटिव वुमेन ऑफ द ईयर, स्टार्टअप ऑफ द ईयर, आइकन ऑफ द ईयर, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स है, यंग अचीवर अवार्ड्स हैं, टेक चैंपियंस हैं। हम इंडस्ट्री के उन लोगों के जो अनसंग हीरो हैं, बिल्कुल, जो साइलेंट हीरोज हैं, बहुत जरूरत है, हम उनको स्टेज पर लाके उनको अवार्ड देंगे। ट्रू कंट्रीब्यूटर्स हैं ये और सोसाइटी के, सही मायने में सही हीरो को सामने लेकर आएंगे, सही हीरो लाएं वाकई ये। और बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन वही बात है, ना प्रोजेक्शन है, ना उनकी रिकॉग्निशन है कहीं पे, और ना एप्रिसिएशन हो रही है। इंशाल्लाह हम इस प्लेटफॉर्म ये बहुत बड़ा, वो विश यू बेस्ट ऑफ लक। बिलाल भाई बस लास्ट एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ कि हम इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं एंटरप्रेन्योरशिप का। हम इसके अंदर हमने एक एंटरप्रेन्योरशिप चैंपियनशिप करवाई है, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी कल कंप्लीट हुई है। अच्छा, इसमें 5 यूनिवर्सिटीज से फाइनलाइज होकर 3 स्टार्टअप्स आए हैं, उनके इंटरनल उनके हुए हैं पहले कंपटीशन, उसमें से 3 स्टार्टअप्स आए हैं, और उनका हमने राउंड 1 लगाया, और फिर राउंड कल फाइनल में हमने 3 डेड फाइनल किए हैं। उनको हम 20 मिलियन की हम जो है ना वो सीड फंडिंग दिलवा रहे हैं, और इसके अलावा उनको हम कैश प्राइजेस मेन स्टेज पे चीफ गेस्ट से दिलवाएंगे। तो एंटरप्रेन्योरशिप को हम इनकरेज कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मेरे ख्याल ये जो लास्ट पार्ट आपने शेयर की है ये बड़ा इंकरेजिंग है मेरे ख्याल, यूनिवर्सिटीज के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी, जो वाकई ये है, दिस इज द कंट्रीब्यूशन व्हिच इज रिक्वायर्ड नाउ, कि आप बच्चों में जाके स्टार्टअप्स के लिए। और मैं समझता हूँ अगर मैं एक भी स्टार्टअप को सीरियसली
میں کھڑا کرنے میں کامیاب ہو گیا نا, میں سمجھ لوں میں کامیاب ہو گیا, کیونکہ اس نے لائف ٹائم آگے لوگوں کو اب روزگار دینا. ٹرو, دس از دا تھنگ, یہ ہے وہ ٹرو کانسیپٹ. میں سمجھتا ہوں جو آپ سے آج ہم نے یہ لرن بھی کیا کہ آپ ضرور اسٹرگل کریں اور ضرور بڑے خواب دیکھیں, لیکن اس خواب کے لیے گراؤنڈ ریالٹیز کو بھی ایکسیپٹ کریں. آپ نے جیسے بات کی, میں نے 15 سال کی میری جرنی ہے, اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں, جو آپ نے باتیں بڑی خوبصورت یہ کی کہ 15 ایئرس میرے یہاں پہ زندگی کے لگے ہیں, اور اس میں خوبصورت کیا تھی کہ آپ کچھ صرف کامیاب ہونا نہیں چاہتے تھے, آپ نے ایک ٹیم ڈیولپ کی. ٹیم ڈیولپ کر کے آپ اب یہ کنٹریبیوشن ہے میرا خیال ہے اتنی بڑی, جو کانفرنس کے تھرو آپ ایک لوگوں کو جو ایک پلیٹ فارم دے رہے ہیں کہ یار آپ اپنے ان سی او سے ساتھ ملو, آپ دنیا کے اندر پاکستان کے اندر انسنگ ہیرو سے مل لو, آپ اپنے آئیڈیاز شیئر کر لو, آپ یہاں پہ نیٹ ورکنگ کر لو. تو میرا خیال ہے اس سے بڑا آئی تھنک پاکستان میں یہ جو کنٹریبیوشن ہے یہ وہاں پہ ریکوائرڈ ہے میرا خیال ہے ہر انٹرپرینیور سے. اور بڑے بڑے اچھے لوگ ہمارے ساتھ ہی کام کر بھی پاکستان میں رہے ہیں, اور میرا خیال ہے آپ بھی بڑی اپریسیشن کے مستحق ہے. مجھے خیال ہے جو آپ نے بتایا بھی اسٹارٹ اپ یونیورسٹیز میں آپ نے کروا دی ہیں, اور ان کو 20 ملین کی آپ نے کہا ہے کہ ایک سیڈ منی وہ بھی آپ نے ان کو اویلیبل کروا دی ہے. میرا نہیں خیال اگر آپ انٹرپرینیورشپ کا خواب دیکھیں تو اس سے خوبصورت اس کی تکمیل ہو سکتی ہے, اس خواب کی تعبیر ہو سکتی ہے کہ ناؤ یو آر اے کنٹریبیوٹر ان دی سوسائٹی. اب آپ کنٹریبیوٹر ہیں سوسائٹی کے سر. آپ اس طرح کی, جب مجھے تو بڑی اچھی نیند آتی ہے جب مجھے لگتا ہے کہ یار میں نے آج کے دن میں کوئی کنٹریبیوٹ کیا ہے سوسائٹی میں, تو وہ نیند بڑی اچھی آتی ہے. اور آپ کے توسط سے اور تمام آڈینس جو دیکھ رہی ہے سب کو ویلکم ہے کہ وہ اس کانفرنس میں آئے اور اس کو اپنی آنکھوں سے آ کے دیکھے اور اپنی آنکھوں سے آ کے اس چیز کو فیل کرے, جو انرجی ہم وہاں پہ ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے اندر پازیٹیو انرجی. اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس میں لازمی نہیں ضرور بھائی, کیوں نہیں انوائٹ کر رہا ہوں جی. نہیں وائی ناٹ, انشاءاللہ کیوں نہیں. میں تو چاہ رہا ہوں ہماری آڈینس یہ آپ بھی پلیز سنیں, یہ 18 جنوری کو پی این وائی کانفرنس رویل پالم میں ہونے جا رہی ہے. یہ آئی تھنک دا بگیسٹ ایونٹ ہے نیٹ ورکنگ کے حوالے سے. اس کی بیس آبویسلی آئی ٹی ہوگی, لیکن میرا خیال ہے اس پہ انٹرپرینیورشپ شیئر ہو رہی ہے. اس میں جیسے وہاں صاحب نے کہا کہ آپ پازیٹیو انرجی وہاں پہ دیکھیں گے, آپ سی اوز کو وہاں پہ انسنگ ہیروز کو دیکھیں گے, نئے آئیڈیاز, نئی یوتھ, نیا پیشن, نئی ایکسائٹمنٹ. اور میرا خیال نیا سال ہے تو یہ آپ نے بڑا اچھا ایک آغاز کیا کہ جین میں کیے, فرسٹ منتھ آف دا ایئر. اور میرا خیال ہے اس کو پلیز ڈونٹ مس اٹ, مارک دا کیلنڈر, اس ڈیٹ کو مارک کر لیں. 18 جین رویل پالم میں پی این وائی کانفرنس ہونے جا رہی ہے. اسٹوڈنٹس پلیز, میں یوتھ کو, اپنے سارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کو کہوں گا پلیز اس کو مسٹ وزٹ کریں. میں بھی اس کو ڈیفینیٹلی وزٹ کروں گا. اور ایسے پروگرام پاکستان میں, ایسی کانفرنسز کی بہت ضرورت ہے اس وقت پاکستان کے اندر, جہاں پہ آپ ایک ریئل اسپرٹ, پازیٹیو انرجی, نیٹ ورکنگ, اور ایک مجھے جو آج ایک آپ سے کی بات سے سمجھے بڑی پیاری بات کہ انٹرپرینیور کی ایک نیکسٹ آج ایک مزیدار بات جو میں نے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ انٹرپرینیور ایٹ دا اینڈ آف دا لیول کہیں پہ جا کے یو مسٹ بیکم اے کنٹریبیوٹر. اسے انٹرپرینیور پہ ختم نہ کریں. ونس یو بیکم این انٹرپرینیور یو ہیو ٹو بیکم ناؤ دا کنٹریبیوٹر ان دا سوسائٹی. تو کنٹریبیوٹرس بنے, اپنے ریئل ہیروز کو جانے جا کر اس کانفرنس کے اندر ملے ان لوگوں سے جن کی جرنی آپ کو انسپائر کرے گی اور آپ کو دنیا میں کچھ بڑا اچیو کرنے کے لیے ضرور موٹیویٹ کرے گی. تھینک یو سو مچ وہاں پہ, بہت مزہ آیا, بہت اچھا لگا. تھینک یو, آپ کے اس پلیٹ فارم سے مجھے بھی بہت اچھا لگا. نہیں انشاءاللہ ایسے ہی آپ اس طرح کی چیزیں اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے رہیں, بالکل, اس سے ہماری یوتھ کو بہت فائدہ ہوگا. بالکل جی, ضرورت ہے. بلکہ آپ نیکسٹ کانفرنسز کریں تو اس میں پلیز ایک سیگمنٹ ہماری طرف سے بھی ضرور آئیڈیا لیں. ہم آپ کو ایک بڑی سوچ کا بھی ایک اس کے اندر ایک سیگمنٹ رکھیں کہ بڑا سوچو, اس میں آپ جیسے لوگوں کی سٹوریز شیئر ہوں. میں لاسٹ میں چاہوں گا کہ پلیز آپ کی طرف سے کوئی میسج ہو یوتھ کو تو آپ ضرور دیں. میرا یوتھ کو صرف ایک ہی میسج ہے کہ جیسے کہ آپ نے میری جرنی کو دیکھا, میرے سے اور بھی بہت بہتر لوگ موجود ہیں. اپنے لوکل ہیروز کو لازمی اسٹڈیز کریں, اپریشیٹ کریں, ان کو دیکھیں, ان کو سنو, اپنے مینٹورز بناؤ, اپنی لائف کے اندر مینٹورز بناؤ. اور ایک سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اپنا انٹرسٹ بیس ابھی سے ورک سٹارٹ کرو. میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ جو ہے وہ پیسے کے پیچھے بھاگو, یا آپ کہو کہ یار میں نے مطلب کوئی بھی آپ کی لائف میں کوئی بھی چیز ہے, آپ نے اپنا انٹرسٹ بیس کام کرنا ہے. آپ کو گاڑیوں کا شوق ہے, آپ گاڑیوں کے اندر انوویشن لے کر آؤ, اپنی چیزوں کے اندر انوویشن لے کر آؤ. آپ کو میڈیکل کا شوق ہے, اس کے اندر انوویشن, چیزوں کے اندر انوویشن لے کر آؤ. جب آپ انوویشن کی طرف جاتے ہو نا تو وہ لرننگ ایپٹیٹیوڈ ڈیولپ ہوتا ہے. اور جب لرننگ ایپٹیٹیوڈ ڈیولپ ہوتا ہے تو وہ بندہ, میں گارنٹی دیتا ہوں کہ کامیاب ہوگا. اور پیسہ تو خود بخود اس کے پیچھے بھاگ کر آئے گا. پیسوں کے پیچھے نہیں بھاگنا, انوویشن اور لرننگ کے پیچھے بھاگنا ہے. جب انوویٹو مائنڈ سیٹ ہوگا, لرننگ مائنڈ سیٹ ہوگا, پیسہ آٹومیٹکلی آپ کے پیچھے آئے گا, اور وہ آپ کا رائٹ ہے, آپ کا حق ہے کمانا. تو اسی میسج کے ساتھ کہ گیو اپ نہیں کرنا اور پاکستان کی کمیونٹی میں اپنا حصہ ادا کرنا ہے. پاکستان زندہ باد.
اسی خوبصورت میسج کے ساتھ ہمیں بھی اجازت دیں. تھنک بگ اس پلیٹ فارم کو دیکھتے رہیں اور اپنے پاکستان کو بہتر کرنے میں اپنا رول ادا کرتے رہیں, اور اسی طرح اپنے لوگ, اپنی کہانی, ہمارے لوگ ہیں, ہماری کہانی ہونی چاہیے. اور جیسے آج آپ نے وہاب بھائی کی کہانی سنی, انہوں نے اپنی کہانی خود بنائی اور آج خود سنائی. ہم اس پوڈ کاسٹ کے توسل سے چاہتے ہیں اسٹوڈنٹس, یوتھ, آپ بھی اپنی کہانی خود بنائیں اور اپنی کہانی آپ بھی ایسے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے خود سنائیں. پاکستان کو ایسے ہیروز کی ضرورت ہے. وہاب بھائی جیسے لوگ ہیں, جیسے انہوں نے کہا, اور بہت سے لوگ کام کریں, ان سب کو اکنالج کریں, ریکگنیشن کریں, ان کی اپریسیشن کریں, اور آپ بھی پاکستان کے لیے آنے والے فیوچر میں ایک انسپائریشن بنے دنیا کے لیے. تھینک یو سو مچ. اپنا خیال رکھیں, گرد و نواح کا خیال رکھیں. دیکھتے رہیں تھنک بگ پلیٹ فارم, اور پاکستان کے لیے کچھ نیا, مختلف اور کچھ بڑا سوچیں. تھینک یو سو مچ.